پاک افواج نے جنگ میں بھارت کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ اس خطے نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا ایک بھی لیپ ٹاپ میرٹ کے بغیر نہیں دیا۔ تانا دیا جاتا تھا کہ لیپ ٹاپ رشوت ہے، لیپ ٹاپ مشین نہیں ایک وی این ہے۔ کرونا کے دنوں میں بھی لیپ ٹاپ کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی۔ بہت جلد مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کشمیری عوام کو جلد ان کے بنیادی حقوق ملیں گے۔ نجکاری سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت آہستہ آہستہ بحال ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل سمیت سب کی رہنمائی سے بولی کا مرحلہ مکمل ہوا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ اب تک پی آئی اے کے 100 جہاز ہونے چاہیے تھے۔ قومی ایئر لائن کے آپریشنل 18 میں سے 12 طیارے لیز پر ہیں۔ قومی ایئر لائن سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اداروں کی نجکاری کا عمل 20 سال پہلے شروع ہوا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اب سرکاری خزانے پر نقصانات کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ بولی کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا۔ معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سے اعتماد بحال ہوا اور ملک برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے کی خصوصی رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرویو شامل۔ معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور اہم پالیسی ترجیحات پر تفصیلی تجزیہ شامل۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025 کی بنیادیں بہتر ہیں۔ کئی برسوں بعد پاکستان نے پرائمری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ شرح مبادلہ میں مستحکم ہوا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حکومت برآمدات پر مبنی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ آئی ٹی اور ٹیکسٹائل برآمدات نمایاں ہیں اور آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی۔ وزیر اعظم نے متعدد بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ پبلک سیکٹر کی بربادی کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے۔ اداروں کی بربادی کے ذمہ داروں کا احتساب ہوگا۔ حکومت کے پاس پی آئی اے کے اب بھی 25% شیئرز ہیں۔ 4 سال سے جس طرح پی آئی اے چل رہی تھی اس طرح تو بند ہو جاتی۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت حسین اور حضرت عباس پر حاضری۔ دونوں مقامات پر صدر نے فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر زرداری نے حضرت حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کی امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے حضرت حسین کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت کی درخواست فل بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کیا اگر یہ عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو آپ مان لیں گے؟ سرکاری وکیل بتائیے کہ کیا زبانی احکامات ٹرائیبیونل نے جاری کیے؟ تقریباً 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹرائیبیونلز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ابھی تک آپ کے ٹرائیبیونل سے کام شروع نہیں کیا۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ پنجاب حکومت کا ایشیائی ترقیاتی بینک سے 60 ارب روپے قرض لینے کا فیصلہ۔ قرض کے حصول کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی قائم۔ قرض سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے لیا جائے گا۔ قرض کی رقم متاثرہ اضلاع میں سیلابی خطرات کم کرنے اور انفراسٹرکچر کی بحالی پر استعمال ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے باضابطہ بات چیت کی اجازت دے دی۔ اور پاکستان انڈر 19 ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے زمبابوے روانہ۔ اسکواڈ میں شامل تمام 15 کھلاڑی اور مینجمنٹ براستہ دبئی ہرارے جائے گی۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم زمبابوے میں 3 ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔
वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी बेंच में शामिल। वकील दरख्वास्त गुजार कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। साइबर क्राइम जदीद दौर का बड़ा खतरा है। सिंध हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का साइबर क्राइम के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाव के लिए आगाही सबसे मौसर हथियार है। नौजवानों को साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जिम्मेदारी से मुतालिक शऊर देना वक्त की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी और डिजिटल स्कीम से अवाम को मोहतात रहना होगा। हुकूमत सिंध कराची को जदीद, पायदार और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और मास ट्रांसिट के मंसूबे जारी हैं। शाहराह भुट्टो को रेडोर, मलीर नदी पुल, अंडरपासिस और फ्लाई ओवर्स पर काम जारी है। 9 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की तोसी और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर 155 अरब रुपए फराहम किए गए। हर मंसूबा शहरियों की सहूलियात और खुशहाली लाने के लिए वक्फ है। आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2000 रुपये इजाफे के बाद 4,72,562 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,714 रुपये बढ़कर 4,05,402 रुपये तक पहुँच गई। डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के कराची में दाखिले पर पाबंदी आयद। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी में फरवरी 2026 तक की तौसीह की गई है। कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी किया। ट्रैफिक पुलिस के साथ मुंसलिक ट्रैकर लगी गाड़ियों को इस्तिस्ना होगा। डंपर, ट्रॉलर, माल बरदार गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अंदरूने शहर सफर कर सकेंगी। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत तबाह कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अवाइल में GDP में 6.5% कमी, बेरोजगारी 75% और 3 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अफगानिस्तान आलमी बैंकारी निज़ाम से बाहर है और इंसानी हुकूक के बगैर तालिबान की माली या कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि TTP और दाइश ख़ुरासान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। हिंदुत्व नज़रिए के ज़रिए असर भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज रियासत बन चुका है। क्रिसमस मनाने पर इंतहा पसंदों की मसीही बरादरी को धमकियाँ। दिल्ली में बजरंग दल के शरपसंदों ने क्रिसमस के त्यौहार के दौरान मसीही ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया। माजी में भी मुख्तलिफ रियासतों में मसीही बरादरी खौफ व हरास में मुब्तला रही। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट्स के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बरादरी के खिलाफ इंतहा पसंदाना वाक़यात बढ़ चुके हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम में इजाफा हुआ।